یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب ہم اس طرح بیٹھ نہیں سکتے. ہم یہ بڑے صبر سے ہم نے بڑا 2-2.5 سال گزارے ہیں. نہ کبھی قانون توڑا ہے, نہ کبھی ہم نے کوئی انتشار کیا ہے, نہ ہم نے کسی کو اٹیک کیا ہے. ہم بڑے پیار سے, اور آپ کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا والے بھی, میڈیا والے بھی, جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ لوگوں سے بھی اچھی طرح گھل مل کر ہم بیٹھتے ہیں, کیونکہ ہمیں کئی گھنٹے جیل کے باہر گزارنے پڑتے ہیں, کئی گھنٹے. ہم کم سے کم 450 دن, جو کسی نے مجھے حساب بتایا ہے کہ 450 دن ہم جیل کے اندر جاتے رہے ہیں. اور جیل کے اندر 450 دن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کئی گھنٹے ہم باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہ کبھی ہم نے انتشار کیا ہے. ہم وہاں بڑے پیار سے سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور ہم نے بڑے صبر سے یہ ٹائم گزارا ہے. عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. پچھلے 1 مہینے میں ہم جب ہر منگل کو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, لائرز بھی, اور جو 6 لائرز کو اجازت ملی ہوئی ہے عدالت سے, اور فیملی ممبرز 6 مل سکتے ہیں. انہوں نے بند کرتے ہوئے عمران خان کی قسطوں سے ایک کر کے, جیسے سانس کسی کا بند کرتے ہیں, انہوں نے ایک کر کے یہ حالت ہوگی ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو اب کیونکہ ہم وہاں پہ سڑک کے اوپر ہم نے احتجاج کیا ہے, کیونکہ ہم اپنا حق مانگ رہے تھے. ہمیں عدالت سے بھی اجازت ملی ہوئی ہے, ہمیں کئی عدالت کے آرڈرز ہیں کہ ملاقات کر سکتے ہیں. ہم جیل جو مینیول ہے اس کے مطابق بھی ہم عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور انہوں نے آہستہ آہستہ یہ مرضی کے مالک ہیں کہ کسی کو بھیج دیا, کسی کو نہ بھیجا, کسی دن بالکل نہ بھیجا. 2 ہفتے پہلے اور اس سے پہلے تیسرے ہفتے پہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو 20 منٹ کے لیے 4:30 بجے, کیونکہ ہم سڑک کے اوپر بیٹھ گئے تھے, ہاں 5 ہفتے پہلے, ہاں کیونکہ ہم سڑک پہ بیٹھ گئے تھے, تو انہوں نے کہا چلیں ڈاکٹر عظمیٰ کو اندر بھیج دیتے ہیں. ہم بارش میں اس دن باہر بیٹھے رہے جب تک ڈاکٹر عظمیٰ باہر نہیں آئی. تو آج کل بھی ہم نے, جو پچھلا ہفتہ تھا منگل کو, SHO نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں, ہم آپ کو کمٹ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. ہم وہاں سے اٹھ گئے, وہاں اڈیالہ کے باہر سے, اور کل جس قسم کی وہاں گفتگو ہو رہی تھی, کئی جرنلسٹ نے ہمیں کہا کہ یہ جو SHO ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مار پڑواتے ہیں تاکہ پھر وہ لوگوں کو پکڑوا دیتے ہیں, مطلب مار پڑواتے ہیں, آپ کے اشارے پہ مار پڑتی ہے تاکہ پھر آپ یہاں سے جا سکیں. اس قسم کی باتیں جو یہ پولیس والے وہاں پہ کرتے ہیں. ہم نے کہا آج ہماری ملاقات نہیں ہوگی, ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. ہم سائیڈ واک فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, 20-25 ہم زیادہ سے زیادہ لوگ تھے ہمارے, اور اڈیالہ سے کوئی آدھا کلومیٹر دور ہم بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑے سے صحافی تھے. پہلے پولیس نے جو سوشل میڈیا والے ان کو مارا, کیونکہ یہ ڈرتے, کیونکہ ان کے یہ فون چھین لیتے ہیں, تو یہ پہلے وہاں سے ان کو انہوں نے ختم کیا, بھیجا. پھر انہوں نے اٹیک کیا. ہمارے یہاں KP کے منسٹر بیٹھے ہوئے, مینا خان اور شاہد خٹک اور شفقت امان, یہاں پہ دیکھیں عبدالسلام, یہ سارے وہاں پہ موجود تھے. یہ انہوں نے ہمارے ساتھ, حالانکہ ہم نے کئیوں کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتیاں بند کر دی ہیں, آپ کے اوپر یہ اٹیک کریں گے. ہم نے کہا کہ عام طور پہ ہمیں یہ نہیں کچھ کہتے خواتین کو, تو آپ یہاں سے مر چلے جائیں, کیونکہ یہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے. ہم کئیوں کو کہتے رہے, لیکن کئی لوگ انفارچونیٹلی وہ جانے کو تیار نہیں تھے, اور وہ وہاں سے نہیں جا رہے تھے. انہوں نے پہلے بتیاں بند کی, پھر انہوں نے اتنی بری طرح, یہ میں کیونکہ آئی وٹنس ہوں, کہ انہوں نے اتنی بری طرح پانی بھول گئی ہوں, کہ ایک بچہ اس نے آ کے کہا کہ پائپ دکھائی کہ یہ پانی, یہاں پہ پانی کی پائپ ڈالی ہے یا پانی چھوڑنے لگے ہیں. تو ہم نے کہا پانی چھوڑ دیں, ہم پانی کے اندر بیٹھے رہے, ہم سارے پانی کے اندر بیٹھے رہے. اس بچے نے کیونکہ بتا دیا تھا کہ پانی چھوڑنے لگے ہیں, انہوں نے اس بچے کو مارا. اس بچے کو اٹھا کے وین میں بند کیا, وہ 12 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں آ کے کہتے پولیس والے, اصل میں یہ بچے نے شیطانی کی تھی اور یہ بچے نے پانی چھوڑا تھا. کیونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں, اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں
کہ سچ اور جھوٹ تو یہاں پہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جب مارنا شروع کیا ہے، میں آئی وٹنس ہوں. جس طرح انہوں نے مینا خان کو، وہ منسٹر ہیں کے پی کے، وہ آفس ہولڈر ہیں کے پی کے، الیکٹڈ ممبر ہیں پاکستان کے، لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے کے پی کی اسمبلی میں، ان کو اتنی بری طرح انہوں نے مارا ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو مارا ہے، انہوں نے شفقت عوان کو مارا ہے، انہوں نے عبدالسلام کو، ان کو سب کو. یہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں پہ. کیا پنجاب کی پولیس یہ ان کا طریقہ کار ہے؟ اگر کے پی سے الیکٹڈ کوئی آئے گا پنجاب کے اندر تو ان کو مارا جائے گا. شفقت عوان یہاں کے ایم این اے ہیں. ہم اس لیے کا بات کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی ہے، اس لیے کیونکہ ہم یہ پاکستانی ہیں، ہم یہاں پاکستان کے لوگ ہیں. پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے پہلے میری بہن کو، ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا، میری بہن کو پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، پولیس کی عورتیں انہوں نے بلائیں. پوری گلو بٹنیاں تھیں. یہ پاکستان میں ہم عورتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ ہماری اخلاقیات ختم کر رہے ہیں. مریم نواز یہاں پہ یہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی، یہ جان کے یہ اس قسم کی خواتین کو لے کر آ رہی ہیں جنہوں نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کیا نام تھا اس عورت کا، گلناز. وہ کھڑی ہو کے ان عورتوں کو، وہ اپنی پولیس والوں کو کہہ رہی تھی ان کو مارو. انہوں نے جس طرح میری بہن نورین نیازی کو 71 سال کی ہیں، انہوں نے زمین پہ، پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے زمین پہ گرایا ہوا انہیں، اور انہوں نے ساری عورتیں یہ ساتھ کھڑی تھی، ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر. اور نادیہ خٹک ان کو میرے خیال میں روکنے کی کوشش، ہمیں خود نہیں سمجھ آئی، اتنی مشکل سے ان کو یہاں سے بچایا ان عورتوں سے. یہ بدماشی کر رہی تھی ان کے ساتھ. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس طرح آپ ایک بزرگ عورتوں کو، یہ پاکستان کی یہ ہماری آپ اخلاقیات ہو گئی ہیں؟ آپ کا خیال ہے آپ ہمیں مار کے آپ ڈرائیں گے ہمیں؟ ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ. آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا آپ ہمیں ماریں گے، ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے، ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے؟ ڈال دیں. لیکن انہوں نے یہ جو ہمارے پیچھے یہ لائرز کھڑی ہوئی ہیں خواتین، یہ 17 لوگوں کو انہوں نے ایک وین کے اندر بند کیا. مردوں نے اٹھا کے وہ لڑکیاں منہ پہ ان کے تھپڑ مار رہے تھے. یہاں پہ کئی ہمارے یہاں پہ وہاں پہ صحافی کھڑے تھے. میں یقین کرتی ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں کو نہ دوپٹے کی لحاظ 9 مئی سے شروع ہوا. کیا خیال ہے ہم یہ اجازت دے دیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ہوتا رہے؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا؟ یہ کسی صرف بدماشوں کا ملک ہے؟ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ چیزیں. یہ انہوں نے لڑکیوں کو مارا، انہوں نے وین میں ان کو اٹھا کے پھینکا ہے، اور ایک ہی وین کے اندر مرد عورتیں ساری بند کی ہیں. 17 لوگ اس وین کے اندر بند تھے. ہمیں انہوں نے 4-5 وکیل تھے. 4 وکیلوں کو اٹھایا. ویسے تو سب کے ساتھ انہوں نے وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ بالوں سے گھسیٹا ہے عورتوں کو. عورتیں اتنی بڑی بدماشی کر رہی تھیں، وہ عورت بے شرموں کی طرح ہمیں گھسیٹا ہے، ہمیں گھسیٹ کے لے کے گئی ہے، ہمیں وین کے اندر پھینکا انہوں نے. ہاں، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے یہ لوگوں کو، پاکستانیوں کو ڈرائیں گے؟ یا آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا، عمران خان کی آواز نہ نکلے؟ ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا؟ آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، دوسرا آپ عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے. ہمیں کہا گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی. کیا آج آپ ڈرتے ہیں کہ نام لینے سے؟ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آکوپائڈ پاکستان ہے، ہم غازہ ہیں، ہم مقبوضہ کشمیر ہیں. ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں، ہمارے پر الزام لگا دیے جاتے ہیں. ہمارا یہ ملک ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہم بچپن ہم نے سارا گزارا ہے جس میں ہمارے والد ہمیں فخر سے بتاتے تھے کہ جس دن قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تو میں ادھر موجود تھا. ہماری والدہ، ہماری خالائیں، ہماری جو پھپھیاں تھیں وہ کہتی تھی ہم احتجاج میں جاتے تھے پاکستان کی آزادی کے لیے. ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سنا ہوا کہ ہم احتجاج میں جاتے تھے، ہمیں لاٹھیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. ہم بڑا ان کے اوپر فخر کرتے تھے. آج پاکستان کا یہ عالم ہو گیا ہے، ہم پاکستانی نہیں ہیں، آپ اس کو پارٹی بنا دیتے ہو.
کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں، سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے. میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ. ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو، کیا کہتے ہیں اس کو، اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں، عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے، کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی. لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست، ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں، آپ ملک چھوڑ کے لندن کئی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے پر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا. میں کل میرے ساتھ جو انہوں نے کیا اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان کا نظام کتنا خراب ہو چکا ہے. ورنہ عورت کے ساتھ کبھی کسی نے عورتوں کے ساتھ نہیں کیا تھا. مردوں کو پکڑتے تھے، عورتوں کو نہیں. میں کھڑی ہوئی تھی، کچھ نہیں کر رہی تھی، میں صرف بیٹھی تھی دیر تک. میں نے کہا چلو میں کھڑی ہوتی ہوں. مجھے نہیں پتا اس عورت کا سائز کیا تھا، وہ پاکستانی تھی کہ کہیں سے یہ لے کر آئے ہوئے تھے. اس نے مجھے پیچھے بالوں سے پکڑا اور مجھے یہ کچھ میں ابھی کر بھی نہیں رہی مجھے. اور اس کے بعد وہ تھی ساتھ اس کے جو SHO اور جتنی تھی. میں سوچتی ہوں پاکستان کے اندر اگر میرے ساتھ کریں تو ان لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہی ہوں گے. انہوں نے پکڑا، اس کے بعد انہوں نے میرے بازو مجھے زمین پہ گرایا، مجھے گھسیٹا اور مجھے گھسیٹ کے دیکھے. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ہو رہا ہے. مجھے صرف نادیہ خٹک، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، اس سے اتنا شور مچا کہ مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھی، مجھے باقی نہیں سمجھ آئی. اب آپ یہ جو تھی لائرز تھی، ینگ بچیاں تھیں، ان کی بھی بڑی ہمت ہے، یہ وہاں آتی ہیں اور ہمارا ساتھ دیتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت فلسطین کا دیکھ کے ہم افسوس کرتے ہیں جی اسرائیل کر رہے. مجھے تو لگتا ہے یہ جتنے ٹرینڈ پولیس ہے، یہ جتنے یہ آ کے یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ سب فلسطین اسرائیل سے ٹرین ہو کے آئے ہیں. آج پاکستان میں تکلیف ہی یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس میں رکاوٹ ہے. اور عمران خان کے ساتھ یہ کبھی کچھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہے گا اگر عمران خان کے ساتھ کچھ انہوں نے کرنے کا سوچا بھی. میں وہ خوش قسمت خاتون ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میرا بیٹا اگر جیل میں ہے تو میں اسے بھی کہتی ہوں تم خوش قسمت ہو کہ اس وقت جتنا ظلم کا دور چل رہا ہے اگر 10 سال قید ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور صرف میرا بیٹا نہیں، وہاں جتنے قیدی ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ سب کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے کہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی ہم کیوں جیل میں ہیں، ہم کیوں سزا کاٹتے ہیں. بے گناہ لوگ ہیں، سب بے قصور ہیں، سب بے گناہ ہیں. میں کل میرے ساتھ جو انہوں نے کیا اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان کا نظام کتنا خراب ہو چکا ہے. ورنہ عورت کے ساتھ کبھی کسی نے عورتوں کے ساتھ نہیں کیا تھا. مردوں کو پکڑتے تھے، عورتوں کو نہیں. میں کھڑی ہوئی تھی، کچھ نہیں کر رہی تھی، میں صرف بیٹھی تھی دیر تک. میں نے کہا چلو میں کھڑی ہوتی ہوں. مجھے نہیں پتا اس عورت کا سائز کیا تھا، وہ پاکستانی تھی کہ کہیں سے یہ لے کر آئے ہوئے تھے. اس نے مجھے پیچھے بالوں سے پکڑا اور مجھے یہ کچھ میں ابھی کر بھی نہیں رہی مجھے. اور اس کے بعد وہ تھی ساتھ اس کے جو SHO اور جتنی تھی. میں سوچتی ہوں پاکستان کے اندر اگر میرے ساتھ کریں تو ان لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہی ہوں گے. انہوں نے پکڑا، اس کے بعد انہوں نے میرے بازو مجھے زمین پہ گرایا، مجھے گھسیٹا اور مجھے گھسیٹ کے دیکھے. اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ہو رہا ہے. مجھے صرف نادیہ خٹک، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، اس سے اتنا شور مچا کہ مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھی، مجھے باقی نہیں سمجھ آئی. اب آپ یہ جو تھی لائرز تھیں، ینگ بچیاں تھیں، ان کی بھی بڑی ہمت ہے، یہ وہاں آتی ہیں اور ہمارا ساتھ دیتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت فلسطین کا دیکھ کے ہم افسوس کرتے ہیں جی اسرائیل کر رہے. مجھے تو لگتا ہے یہ جتنے ٹرینڈ پولیس ہے،
یہ جتنے یہ آ کے یہ ظلم کر رہے ہیں یہ سب فلسطین اسرائیل سے ٹرین ہو کے آئے ہیں. آج پاکستان میں تکلیف ہی یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس میں رکاوٹ ہے. اور عمران خان کے ساتھ یہ کبھی کچھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی انسان زندہ ہی نہیں رہے گا اگر عمران خان کے ساتھ کچھ انہوں نے کرنے کا سوچا بھی. آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ کبھی عمران کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. عمران خان، میں پہلے بھی کہتی ہوں، میں عمران خان کو بھی کہتی ہوں، عمران خان وہ شخص ہے جس کے لیے دنیا میں دعائیں ہو رہی ہیں. اور یہ جتنے ظالم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں لوگ بددعائیں کر رہے ہیں. یہ کبھی سرخرو نہیں ہوئیں گے. آپ دیکھیں گے یہ اس وقت فرسٹریشن میں سب کچھ کر رہے ہیں، یہ مایوس ہو چکے ہیں. ان کا دل کرتا ہے کہ عمران خان ان سے معافی مانگے. پیغام کیا دیتے ہیں کہ عمران خان آپ معافی مانگیں کہ 9 مئی آپ نے کروایا. یہ سب جھوٹ ہے، ان کو پتہ ہے 9 مئی کروانے والے یہ ہیں. ہم خود وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ میں ملٹری وہ کورٹ میں ملٹری کسٹڈی میں جب حسان تھا میں ملنے جاتی تھی، جو وہاں پہ لڑکا بیٹھتا تھا انٹیلیجنس والا، اس کی تصویریں 9 مئی کے کراؤڈ میں کھڑا. اور اس طرح کے سارے وہ کہتے جتنے لوگ تھے یہ سارے وہاں موجود تھے. انہوں نے پورا پلان کر کے کیا. انہوں نے آج تک نہیں بتایا کہ انہوں نے لوگ بچوں کے سروں میں گولیاں کس نے ماری تھی. میڈیا کو بھی چاہیے ہائی لائٹ کریں. وہ جو بچہ کورٹ کے باہر وہ کور کمانڈر گھر کے باہر شہید ہوا، اس کا بھیجا پورا باہر نکلا ہوا. ان کو یہ ان کے گھروں میں اولادیں نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کی اولادوں سے محبت ہے اور یہ اولادوں کے لیے اتنا کچھ جمع کر رہے ہیں. ان کو دوسروں کے بچے نہیں تھے، وہ کس کا بچہ تھا؟ آپ لوگ ان کی تصویریں لگائیں، بتائیں کہ انہوں نے 26 نومبر کو کیا کیا اور بتائیں کہ انہوں نے 9 مئی کو کتنے ظلم کیے. ہم نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے. میں فخر سے کہتی ہوں میں آج خوش قسمت ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں، میں حسان نیازی کی والدہ ہوں، اور میں ان سب لوگوں کو جانتی ہوں جو ملٹری کورٹ میں ہیں. وہ سارے بڑے بہادر ہیں، وہ سارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سارے کھڑے رہیں گے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ عمران خان نے کوئی ہمارا بچہ جیل کیوں بھجوا دیا. وہ سب کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. اور یہ وہ لوگ تیار ہو گئے ہیں جو پاکستان کو بچائیں گے بھی اور آگے پاکستان کو وہاں پہنچائیں گے جو ایک اسلامی ملک بنے گا. کیونکہ اسلام ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا. آپ کچھ عرصے میں دیکھیے گا اسلامک ریپبلک ختم ہو جائے گا، یہ صرف پاکستان رہے گا. وہ بھی کس کا؟ میرا خیال ہے پاک فوج کا. یہ چاہتے ہیں لیکن نہیں رہے گا کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. ہم سب کھڑے ہیں اسلام کے لیے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے دور میں کھڑے ہیں. یہ ہم کبھی اس کو نہ آپ لوگوں کو بھولنے دیں گے نہ ہم بھلائیں گے. آپ دیکھیے گا، آپ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس میں. آج میڈیا نہ ہوتا تو شاید کوئی بات سامنے آتی نہ. اور میں پھر سے کہتی ہوں کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے شہیدوں کی تصویریں لگائیں، ان کی کہانیاں ہائی لائٹ کریں. کیونکہ یہ لوگ، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو حکومت پہ بیٹھے ہیں جب وہ کہتے ہیں جی کون مرا تھا، کوئی بھی نہیں مرا. کیونکہ ان کا خیال ہے جب انہوں نے لاشیں دبا دی، پھینک دی، چھپا دی، اللہ ہے، اللہ نے نہیں ان کو. یہ ایک ایک لاش ان کے آگے کھڑی ہوئے گی. یہ میرا خیال ہے زندگی میں ان کو سکون نہیں ملے گا اس کے بعد. یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور آپ میڈیا کے پاس کیمرہ ہے، آپ اس کیمرے کا استعمال کریں، ہر چیز کو دکھائیں جو یہ کر رہے ہیں، ظلم دکھائیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اور آپ لوگوں کی بھی بڑا جہاد ہے کہ آپ نے جب سے ہم آ رہے ہیں اڈیالہ آپ لوگ ہوتے ہیں، آپ کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری میڈیا کو تو ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آپ ویسے بھی چلیں. ٹی وی کوئی بھی نہیں دیکھتا، اب سب سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بھی شکریہ. مجھے تو کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوئی، میں تو بڑی معمولی سی میری، اگر کس کو قربانی کہے تو قربانی بھی نہیں ہے. جتنی بچوں نے مارے کھائی ہیں، جتنی بچے شہید ہوئے ہیں، جتنے زخمی ہوئے ہیں، کتنا ظلم کیا انہوں نے. لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں، وکیلوں کو مارا ہے اور لوگوں کے گھر توڑے ہیں انہوں نے. میرے بھی گھر میں گھسے تھے، میری بیٹی کے گھر میں گھسے ہیں. اور یہ گھستے نہیں ہیں، یہ گھروں کو توڑ کے جاتے ہیں، چوری کر کے جاتے ہیں. ہمارے سب کے موبائل جا چکے ہیں، ہمارے ملازموں کے موبائل لے چکے ہیں. آج پولیس کے پاس پتہ نہیں کتنا موبائل ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا. کیونکہ انہوں نے آزادی دی ہوئی ہے پولیس کو. آپ جس کے گھر میں جانا چاہیں جائیں، جس کو مارنا چاہیں ماریں. اور میڈیا والوں کے میڈیا کے فون ہمارے سامنے لیتے ہیں.
لیکن آپ لوگ بھی جہاد کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر ہم کھڑے ہوئیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کھڑے ہیں. ہاں، ہم عمران خان کو جیل سے نکلوا کے فارغ ہوئیں گے. جب تک جیل میں عمران خان ہے ہم اڈیالہ پہ کھڑے رہیں گے.